جبکہ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قلعہ بابلیون میں پناہ لینے والی فوجوں کو جو ہی اس معرکے میں کام آنے والے رومی سپاہیوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ اپنی جائے پناہ سے بھاگ کھڑی ہوئیں اور کشتیوں میں بیٹھ کر نیل کی مغربی شاخ یعنی نہر رشید کے رستے منوفیہ کی شمالی جانب قلعہ نقیوس میں پہنچ گئیں، لیکن اس کے باوجود قلعے میں اتنی مسلح فوج موجود ہے جو اس کی مدافعت کر سکے۔ مسلمانوں کی کامیابی نے لوگوں پر اتنا رعب طاری کر دیا تھا کہ وہ غازیان اسلام کی فتح کو یقینی سمجھنے لگے تھے۔ اس معرکے کے بعد ابن عاص رضی اللہ عنہ نے جو طریق عمل اختیار کیا اس نے ان لوگوں کے اس یقین کو اور بھی پختہ کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ شہر مصر کی طرف روانہ ہوئے اور جنگ کیے بغیر اس پر قابض ہو گئے۔ قلعے کی فوج اپنے معمول کے خلاف شہر مصر کی کوئی اعانت نہ کر سکی۔ اس کے بعد ابن عاص رضی اللہ عنہ نے عین شمس سے اپنی فوج کو بلا کر قلعے کے شمال مشرق میں ان باغوں اور کلیساؤں کے درمیان منتقل کر دیا جہاں بعد کو فسطاط کا شہر آباد ہوا۔ خبر ملی کہ فیوم کی حفاظتی فوج مسلمانوں کی فتح سے مطلع ہو کر نقیوس کی سمت بھاگ گئی ہے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ ایک دستہ لے کر روانہ ہوئے، دریا عبور کیا اور صحرا کے راستے فیوم کے پورے صوبے پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ ایک اور فوج ڈیلٹا کے جنوب میں روانہ کی جس نے صوبے منوفیہ کے 2 شہروں اسریب اور منوف پر قبضہ کر لیا۔ ان تمام واقعات نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ فتح و نصرت غازیان اسلام سے پیمان وفا باندھ چکی ہے۔ ان کے دل خوف و دہشت سے لبریز ہو گئے اور انہوں نے توان و کرہن وہ تمام ٹیکس قبول کر لیے جو روپے پیسے اور غذائی سامان کی صورت میں ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ان پر عائد کیے تھے۔ بالخصوص یہ دیکھ کر کہ ان کے رومی حکام عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس طرح ان کے سامنے لائے جاتے ہیں کہ ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوتے ہیں اور بیڑیاں پاؤں میں ہوتی ہیں، ان میں سے اکثر تو نصرت رکاب مجاہدین سے اس درجہ خوفزدہ ہوئے کہ اسکندریہ بھاگ گئے، اس امید میں کہ سکندریہ کے قلعوں اور فصیلوں میں انہیں پناہ مل جائے گی اور سمندر کے رستے قیصر کی اتنی فوج وہاں پہنچ جائے گی کہ اس کے سہارے سے ان حملہ آوروں کی قہرمانی قوت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس فتح نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بے آپے نہیں کیا تھا کہ وہ قلعہ بابلیون فتح کرنے سے پہلے اسکندریہ کی طرف بڑھ جاتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو انہیں مجبوراً اپنی قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑتا۔ ایک حصے کو وہ قلعے کے محاصرے کے لیے چھوڑتے اور دوسرے حصے کو ساتھ لے کر شمالی جانب روانہ ہوتے اور نہر نیل کے راستے لڑتے بھیڑتے سکندریہ پہنچتے، اور فوج کی اس طرح تقسیم کر دینے میں جو خطرہ تھا وہ ان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ قلعے میں جو رومی فوج پناہ لیے بیٹھی تھی اس میں اتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ وہ قلعے کی مدافعت کر سکتی تھی، اور اس وقت تو وہ اور بھی جان توڑ کر لڑتی جب عرب قلعے کے دروازے کھول کر زبردستی اس میں داخل ہوتے۔ ہر چند کہ ان کی معنوی روح کمزور پڑ چکی تھی، پھر بھی وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ محاصرہ طویل ہونے کی صورت میں ہرقل یا سکندریہ کے رومی سپہ سالار ان کی مدد کو پہنچ کر انہیں اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ ان فوجوں کو محاصرے کی طوالت میں کوئی شک نہیں تھا۔ گرمیوں کا موسم آ رہا تھا اور نیل کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمان چونکہ دریا عبور کر کے قلعے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انہیں پانی کی سطح کم ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ ایسے میں قلعے کے محافظوں کو صبر و سکون سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ اکثر ناگہانی واقعات لڑائی کا رخ بدل دیتے ہیں اور ہر لڑائی میں فتح اس فوج کو نصیب ہو جاتی ہے جس میں صبر و برداشت کی قوت زیادہ ہو۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے محاصرے کی ٹھان لی اور قلعے میں پناہ لینے والے مقابلے پر کمر بستہ ہو گئے۔ ان کے حوصلوں میں زیادہ جان اس لیے بڑھ گئی کہ قلعوں کی دیواریں اتنی بلند اور اس کی برجیاں اتنی مستحکم تھیں کہ ان تک پہنچنا ناممکن تھا۔ آج قدیم مصر میں جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ تو صرف ٹوٹی ہوئی دیوار اور ان 2 منہدم برجیوں کے کھڈر ہیں جن کے درمیان قدیم دروازہ تھا، لیکن عربی فتوحات کے زمانے میں یہ رومیوں کا سب سے مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ اس کی فصیلیں 60 قدم اونچی اور 18 قدم چوڑی تھیں اور اس کے محل فصیلوں سے بھی زیادہ بلند تھے۔ ہر محل میں چھت پر پہنچنے کے لیے زینے بنے ہوئے تھے، جہاں سے مشرق میں جبل مقدم اور مغرب میں جیزہ احرام اور صحرائے لوبیا کے نظارے نگاہوں کے سامنے پھیل جاتے تھے، اور شمال و جنوب میں دریائے نیل کے بہاؤ کو دور دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ دریائے نیل قلعے کے بڑے دروازے تک پہنچتا تھا جہاں رومی کشتیاں ان سیڑھیوں کے پہلو میں لنگر انداز ہوتی تھیں جو قلعے سے دریا میں اترتی تھی۔ یہ بڑا دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا یا اس پر آہنی چادر چڑھی ہوئی تھی، چنانچہ اس کے استحکام اور کشتیوں کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے اس پر حملہ کرنا بہت دشوار تھا۔ اس کے علاوہ جزیرہ روضہ میں بھی جو دریائے نیل کے وسط میں واقع تھا چند مستحکم قلعے تھے جن سے قلعہ بابلیون کی مضبوطی کو تقویت پہنچتی تھی۔
قلعے کے اندر کنویں کھدے ہوئے تھے جن کی وجہ سے مدافعین کو پانی کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا تھا۔ اسی طرح قلعے کے ارد گرد پھیلے ہوئے کھیت اور باغ ان کی غذائی ضروریات باہم پہنچاتے تھے۔ قلعے کو ایک خندق نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا جس پر ایک متحرک پل تھا، لیکن اس پل کو صرف اندر ہی سے کھولا یا ہلایا جا سکتا تھا۔ ان تمام استحکامات کے پیش نظر قلعہ بند فوجیں دشمن سے بالکل محفوظ تھیں، اور جب تک انہیں کمک پہنچنے یا کوئی جنگی حادثہ عربوں کو الٹے پاؤں واپس ہونے پر مجبور کر دے، بڑے اطمینان سے قلعے کی مدافعت کر سکتی تھی۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ دریا کی طغیانی اور قلعے کی مضبوطی کی وجہ سے محاصرہ طول کھینچے گا، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ دریا کا چڑھاؤ 1 یا 2 مہینے سے زیادہ نہیں رہے گا، اور اس دوران میں دشمن سے چھیڑ چھاڑ ان کی مانوی قوت کو مزمحل کر دے گی۔ پھر دریا کے چڑھاؤ نے موجوں میں جو تیزی پیدا کر دی ہے، اس کے سبب نیل کے رستے نقیوس یا سکندریہ سے قلعے تک کسی کمک کا پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر کچھ دن اور کچھ ہفتے اسی طرح گزر گئے اور قلعے کے محافظین کمک سے مایوس ہو گئے تو ان کی مانوی قوت اور بھی کمزور ہو جائے گی اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ ان حالات میں اگر وہ پانی کا چڑھاؤ کم ہونے تک ثابت قدم رہے تو قلعے پر حملہ کرنا ان کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ محاصرے کے آغاز ہی سے مقوقس قلعے میں موجود تھا۔ مورخین نے اس قلعے کا نام بابلیون، باب علیون اور قصر شمع لکھا ہے۔ النجوم الزہرا میں ابن تغری بردی لکھتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور بابلیون پہنچے، اور کہتے ہیں کہ محل یعنی قدیم مصر کے قصر شمع پر ایک رومی حاکم تھا، لیکن ابن عبد الحکم نے اکثر جگہ اس کا نام باب علیون لکھا ہے۔ علامہ بلازری فرماتے ہیں شہر کا نام علیونا تھا جسے مسلمانوں نے بدل کر فسطاط کر دیا۔ ڈاکٹر بٹلر کہتے ہیں کہ قلعے کا نام قبطی زبان میں بابلیون رن خیمی تھا، جس کے معنی بابلیون مصر کے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قیصر ترجان نے ایک پرانے قلعے کے جوار میں جس کا نام صدیوں سے بابلیون چلا آتا تھا قلعہ بنوایا۔ اس کا نام بابلیون اس لیے پڑا کہ بابل کے کچھ قیدی جنہیں سیزر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا یہاں مقیم تھے۔ اس نام کی توجیہ کے سلسلے میں چند روایات اور بھی ہیں، لیکن ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ محاصرے کے آغاز سے مقوقس اس قلعے میں موجود تھا، اور قلعے کی فوجوں کا سپہ سالار ایک رومی تھا جسے عرب مورخین عیرج کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ بٹلر کا خیال ہے کہ یہ نام جارج کی تحریف ہے۔ قلعے کی ساری فوج رومی سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ قبطی صرف گنتی کے تھے، اور وہ بھی شاید رومیوں کی خدمت پر مامور تھے۔ رومی قلعے سے عربوں پر منجنیقوں کے ذریعے پتھراؤ کرتے تھے، اور اس کے جواب میں عرب ان پر پتھر اور تیر پھینکتے تھے۔ اس طرح محاصرے کو 1 مہینہ گزر گیا، لیکن عربوں کے حوصلے میں کوئی فرق نہ آیا، نہ انہوں نے صبر و استقلال کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑا۔ مقوقس اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی اترنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ماہ اکتوبر 640 عیسوی کے آغاز کی بات ہے، اور ایک خفیہ اجلاس بلایا جس میں مشورے کے بعد مقوقس نے اپنی رائے بھی تفصیل کے ساتھ پیش کی۔ اس کا خیال تھا کہ محاصرہ اٹھوانے کے لیے ابھی چند مہینے اور مدد نہیں ملے گی، اور اس مدت میں عرب ان کا ناطقہ بند کر دیں گے، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں گے، اور آخر وہ ایسا کیوں نہ کریں گے جبکہ اس سے پہلے فرما، بلبیس، دنین، فیوم اور عین شمس میں رومی فوجوں کو شکست دے چکے ہیں، اور اب ان کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ عربوں کو کچھ دے دلا کر واپس کر دیا جائے تاکہ مصر دوبارہ رومیوں کے قبضے میں آ جائے؟ مقوقس نے اپنے دلائل ایسے دلکش اسلوب میں پیش کیے کہ حاضرین اس سے متفق ہو گئے، لیکن مناسب یہی قرار پایا کہ عربوں سے بات چیت ایسے خفیہ طریق پر کی جائے کہ قلعے کی فوج میں سے کسی کو کانو کان اس کی خبر نہ ہو، اور مقوقس اس بات چیت میں بذات خود حصہ لے۔ مقوقس اور اس کے ساتھی رات کے سیاہ پردے میں چھپ کر قلعے سے نکلے اور کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ روضہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بابلیون کے پادری کے ساتھ کچھ آدمی کیے اور اسے یہ مراسلہ دے کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ تم ہمارے ملک میں گھس آئے ہو اور ہم سے لڑنے پر تلے ہو۔ ہمارے ملک میں تمہارا قیام طویل ہو گیا ہے، حالانکہ تم مٹھی بھر ہو، اور کیل کانٹے سے لیس رومی فوجیں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ دریائے نیل نے تمہیں گھیر رکھا ہے اور تم ہمارے ہاتھوں میں قید ہو۔ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجو کہ ہم سنیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کوئی ایسی صورت نکل آئے جو ہمارے اور تمہارے لیے یکساں پسندیدہ ہو اور یہ جنگ ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ رومی افواج تم پر چھا جائیں اور بات چیت کا کوئی پہلو، کوئی فائدہ باقی نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ جنگ کا نتیجہ تمہاری خواہش اور امید کے خلاف نکلے اور تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ اس لیے اپنے نمائندے ہمارے پاس بھیجو کہ ان کے ذریعے ہم تم سے اپنی بات طے کر سکیں۔
मकौक़स को इंतज़ार था कि उसके एलची इब्ने आस रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब लेकर उसी दिन लौट आएंगे कि इसी जवाब पर गुफ्तगू के रद्द कबूल का इन्हिसार था। अगर इनकार हुआ तो फ़रीक़ैन हस्बे मामूल जंग जारी रखेंगे और आमादगी जाहिर की गई तो बशर्त इम्कान सुलह की कोशिश की जाएगी। लेकिन मकौक़स के कासिद पूरे 2 दिन तक वापस न आए। अब उसे तशवीश पैदा हुई और उसने अपने साथियों से कहा, मालूम होता है उन्होंने कासिदों को गिरफ्तार कर लिया है या जान से मार दिया है। बहुत मुमकिन है उनका मजहब उन्हें इसकी इजाज़त देता हो। लेकिन हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मुसलमानों की हिम्मत और हौसलामंदी दिखाने के लिए रोका था। 2 दिन बाद जब ये लोग वापस हुए तो रईस वफ्द के पास मकौक़स के नाम इब्ने आस रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मकतूब था, हमारे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ 3 सूरतें हैं, या तुम इस्लाम कबूल कर लो और इस सूरत में तुम हमारे भाई होगे, हमारे तुम्हारे हुकूक यकसा होंगे, या ज़ेरदस्त बनकर जजिया अदा करो, वरना हम सब्र इस्तक़लाल के साथ तुमसे लड़ेंगे यहाँ तक कि खुदा हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे, और खुदा सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। मकौक़स ये सुनकर हैरत ज़दा रह गया। ये उस शख्स का जवाब न था जो बातचीत करना चाहता हो, बल्कि उस फाते का जवाब था जो अहकाम नाफिज कर रहा हो। क्या उस कौम का गुरूर या एतमाद नफ्स इस हद को पहुंच गया है? उसे दौलत या किसी और चीज का लालच नहीं दिया जा सकता। उसने वफ्द से उनका हाल पूछा। रईस वफ्द ने जवाब में कहा, हमने एक ऐसी कौम को देखा है जिसका हर फर्द जिंदगी से ज्यादा मौत और गुरूर से ज्यादा खाकसारी पर जान देता है। उनमें एक भी ऐसा नहीं जो दुनिया से कोई लालच या गरज रखता हो। वो जमीन पर बैठते हैं, घुटनों पर रखकर खाते हैं। उनका अमीर गोया उन्हीं में से एक है। इनमें शरीफ और कमीने, आका और गुलाम की कोई तमीज नहीं। जब नमाज का वक्त आता है तो कोई पीछे नहीं रहता। सब वुजू करते हैं और खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने लगते हैं। मुसलमानों के ये औसाफ सुनकर मकौक़स सोच में पड़ गया। इसके बाद सर उठाकर उसने अपने साथियों से कहा, कसम है उस जात की जिसकी कसम खाई जाती है, ये लोग चाहें तो पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकते हैं। इनसे कोई नहीं लड़ सकता। अगर हम आज इनसे सुलह न कर सके जबकि नील ने उन्हें घेर रखा है, तो कल इस खतरे से निकल जाने के बाद उन्हें सुलह पर कैसे आमादा कर सकेंगे? आपका क्या ख्याल है? मकौक़स के दिल में कमजोरी राह पा गई थी जो उसने ये बात कही, या वो अरबों को रुपए पैसे से परचा के मिस्र की सरजमीन उनसे खाली करा लेना चाहता था? इन दोनों बातों का जवाब आने वाले वाक़यात देंगे। उस वक्त तो उसने अपने कासिदों के हाथ मुसलमानों को ये पैगाम भिजवाया, अपने नुमाइंदे हमारे पास भेजो, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत मुमकिन है कोई ऐसा पहलू निकल आए जिसमें हम तुम दोनों की भलाई हो। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह दरखास्त मुस्तरद नहीं की और 10 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द भेज दिया जिसमें हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। ये एक स्याह रंग और बड़े हार्ड के इंसान थे। इब्ने आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने रूमियों से गुफ्तगू करने की जिम्मेदारी उनके सपुर्द की और उन्हें हुक्म दिया कि इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त के सिवा रूमियों की कोई तजवीज़ कबूल न करें। वफ्द मकौक़स के पास पहुंचा और उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो उन्हें देखकर बोला, इस काले कलौटे शख्स को मेरे पास से हटाओ और गुफ्तगू के लिए किसी और को आगे करो। इससे गालिबन मकौक़स का मुद्दा मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करना था, लेकिन उन सब ने यकज़बान होकर कहा कि उन्हें उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात और राय पर एतमाद है। आखिरकार उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुफ्तगू शुरू करते हुए कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दुनिया तलबी से रोका है और उनके दिलों में आखिरत की रग़बत और जिहाद फी सबीलिल्लाह की तड़प पैदा की है। मकौक़स उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु की इन बातों से बड़ा मुतासिर हुआ और इस तासुर का इजहार अपने साथियों पर भी किया। फिर उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातिब होकर कहने लगा, तुमसे लड़ने के लिए रूमियों की बेशुमार फौजें हमारे पास आ रही हैं जो अपनी ताकत और कहरमानी के लिए मशहूर हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उनके मुकाबले पर आ सके। हमें मालूम है कि तुम अपनी कमजोरी और किल्लत तादाद की वजह से उनके सामने ठहर नहीं सकोगे। तुम्हें यहाँ पड़े हुए कई महीने हो गए हैं और माश की तंगी के साथ साथ दूसरी ज़रूरियात ने भी तुमको परेशान कर रखा है। हम तुम्हारी कमजोरी, किल्लत तादाद और बेसरो सामानी की वजह से तुम पर तरस खाते हैं और तुमसे मुसालिहत करने में खुशी महसूस करते हैं। हमारी तरफ से सिपाहियों को 2-2 दीनार, सिपा सालार को 100 दीनार और खलीफा के लिए 1000 दीनार की पेशकश कबूल करो, और इससे पहले कि एक कहर आगी ताकत तुम पर मुसल्लत हो जाए यहाँ से चले जाओ। इस गुफ्तगू में वादा भी था और वईद भी, तरगीब भी थी और तरहीब भी। उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने 3000 दीनार पेश किए जा रहे थे जो मुसलमानों के मिस्र से वापस चले जाने की कीमत थी, और अगर वो पेशकश को कबूल न करें तो साथ ही इस इमदादी फौज की धमकी भी दी जा रही थी जिसका जिक्र मकौक़स ने अपनी गुफ्तगू में किया था। लेकिन इब्ने आस रज़ी अल्लाह अन्हु के अहकाम बिल्कुल वाज़ेह थे।
ان میں کسی قسم کا ابہام نہ تھا، اور عبادہ رضی اللہ عنہ دلیر انسان تھے جن کے نزدیک موت ہنسی کھیل سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھی۔ انہوں نے رومی جمعیت کے ذکر کو پائے حقارت سے ٹکراتے ہوئے مقوقس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ سورۃ البقرہ آیت 249۔ ترجمہ: بہت سی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسے بتایا کہ ہر مسلمان صبح و شام اپنے پروردگار سے شہادت کی دعا مانگتا ہے، اس لیے کہ انہیں معاش کی تنگی یا دوسری ضروریات کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد کہا، تم خوب اچھی طرح سوچ لو اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر دو۔ صرف 3 شرطیں ہیں جن پر تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، ان میں سے جو شرط چاہو قبول کر لو اور اپنے تئیں فضول باتوں میں نہ الجھاؤ۔ یہ حکم مجھے میرے امیر نے اور میرے امیر کو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے دیا ہے، اور یہی اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ ختم کلام کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو عرب واپس چلے جائیں گے، اور اگر قبول اسلام کی بجائے جزیہ دینا منظور کر لیں تو مسلمان انہیں اپنی حفاظت میں لے لیں گے اور ہر طرح ان کا خیال رکھیں گے، لیکن اگر اسلام اور جزیہ دونوں سے انکار کیا تو پھر فریقین میں فیصلہ تلوار کرے گی۔ مسلمانوں کی ان 3 شرطوں کے سوا مقوقس نے عبادہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جو تجویز بھی رکھی مسترد کر دی گئی۔ مجبور ہو کر مقوقس نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کیا اور ان کی رائے معلوم کرنی چاہی۔ انہوں نے مسلمانوں کی شرطیں ماننے سے انکار کر دیا، اور عبادہ رضی اللہ عنہ اپنے مطالبات میں سے ایک حرف کم کیے بغیر اسلامی وفد کو لے کر چلے گئے۔ مقوقس نے اپنے ساتھیوں کو پھر نصیحت کی کہ وہ مسلمانوں سے مصالحت کر لیں۔ انہوں نے پوچھا، ان کی کون سی شرط قابل قبول ہے؟ مقوقس نے کہا، ہاں، اب میں تمہیں اس کی رائے دوں گا، اور مسلمانوں سے لڑنا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ اب تیسری شرط رہ جاتی ہے، اور وہی تمہیں بھی مان لینی چاہیے۔ وہ بولے، تمہارا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم مسلمانوں کے غلام ہو جائیں؟ مقوقس نے کہا، ہاں، تم غلام ضرور ہو جاؤ گے، لیکن ایسے غلام جن کی اپنے ملک پر حکومت ہوگی، اور جو اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد کو مسلمانوں کی دست برد سے بچا لیں گے۔ اور یہ غلامی اس سے بہتر ہے کہ تمہارا ایک ایک آدمی مار دیا جائے، یا تمہیں اس طرح غلام بنا لیا جائے کہ تم اور تمہارے اہل و عیال اپنے وطن میں نشانہ ستم بن جائیں، اور مسلمان بھیڑ بکریوں کی طرح تمہیں بیچتے اور خریدتے رہیں۔ انہوں نے کہا، اس سے موت بہتر ہے، اور قلعے میں واپس آ کر پل توڑ دیا، جس سے پھر وہی حالت جنگ پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مورخین عرب لکھتے ہیں، جو رومی قیصر میں تھے، مسلمانوں نے ان سے لڑنے پر اصرار کیا اور فتح پائی۔ بے شمار رومی قتل و گرفتار ہوئے اور ساری کشتیاں جزیرے میں چلی گئیں۔ بٹلر نے لکھا ہے، ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکابر روم نے سوچ بچار کے لیے عربوں سے 1 ماہ کی مہلت طلب کی، جس کا قطعی جواب ابن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ ملا کہ غور و فکر کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ 3 دن دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن مقوقس کی اس حرکت کا جب ان لوگوں کو علم ہوا تو وہ بھڑک اٹھے اور شاہی فوج نے جنگ پر اصرار کیا۔ ابھی مہلت کے 3 دن بھی نہ گزرے تھے کہ قلعے والوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں، اور ابن عاص رضی اللہ عنہ کو کوئی جواب نہ بھیجا، بلکہ اچانک قلعے سے نکلے اور پلوں کے رستے بے خبری کی حالت میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کو اس غیر متوقع حملے سے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ انہوں نے فوراً اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور رومیوں کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں فریقین نے غیر معمولی شجاعت کا اظہار کیا۔ آخر کار عربوں نے رومیوں کے چھکے چھڑا دیے، اور رومی اپنے بہت سے سپاہی مسلمانوں کو بھیٹ دے کر قلعے میں پسپا ہو گئے۔ ہمارے نزدیک ان دونوں روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر متفق ہیں کہ عربوں کو یہ فتح عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور مقوقس کی گفتگو کے کچھ دن بعد حاصل ہوئی تھی۔ مقوقس نے موقع کو ہاتھ سے جانے دینا مناسب نہ سمجھا، اور اپنی قوم کو مشورہ دیا کہ جزیے کے عوض عربوں سے صلح کر لے، اسی میں اس کی بہتری ہے۔ قوم نے بدل ناخواستہ اس کی بات مان لی، اور اس نے ابن عاص رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ ابھی تک مصالحت پر آمادہ ہے، اور کہلوایا کہ مجھے امان دے دیجئے کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ میرے چند رفقا میرے ساتھ ہوں گے، اور آپ کے چند رفقا آپ کے ساتھ۔ اگر ہمارے درمیان کوئی فیصلہ ہو گیا تو بہتر ہے، ورنہ معاملات پھر اپنی سابقہ صورتحال پر بحال ہو جائیں گے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے مقوقس کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کیا اور جنگ کو ترجیح دی کہ مصر کی پوری مملکت ان کے لیے غنیمت بن جائے۔ لیکن ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، تمہیں معلوم ہے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے مجھے کیا ہدایات دی ہیں؟